محبت وہ واحد احساس ہے جس کا آغاز خود اللہ کی ذات سے ہوا۔ محبت کبھی بھی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی کہ سامنے والا شخص وفادار ہے یا نہیں، سامنے والے کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، واقعی اسے ہم سے چاہت ہے یا پھر صرف وقت گزاری ہے۔ ان باتوں کو پھر محبت خاطر میں ہی کہاں لاتی ہے، بلکہ تب تو انسان اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ کہنے لگتا ہے اسے محبت نہیں تو کیا ہوا، مجھے تو ہے نا، اور میرا اللہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈالے گا۔ مگر میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت تو بس اللہ کی ہے، باقی محبتیں تو ہم بس سروائیو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت تو بس آزمائش ہے، یہ مسکراہٹیں، یہ روتی ہوئی آنکھیں، سب مایا ہے۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ کاش وہ محبت بناتا ہی نہ، لیکن اگر محبت نہ بناتا تو کائنات کیسے بنتی، وہ دعا مانگنا کیسے سکھاتا، وہ سجدے تک کیسے لے کر آتا۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے ساری، اس کی مصلحتیں ہیں ساری، وہی رازدار ہے اس کا، جس نے محبت بنائی بس وہی حقدار ہے اس کا، اور وہی اس کا صلہ دیتا ہے۔ سامنے والا بھلے بے وفائی کرے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب سمجھتا ہے، اس کے حکم کی بات ہے ساری، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آؤ، ہر فیصلے اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ، مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ بے شک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں اور آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے، کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب، کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔